درست ہو جاتا ہے، زبان کا بولنا ٹھیک ہو جاتا ہے، کانوں کا سننا صحیح ہو جاتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان درست ہو جاتا ہے تو پورا معاشرہ درست ہو جاتا ہے، اور جب معاشرہ درست ہو جاتا ہے تو نظام خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ آج ہر بندہ تبدیلی کی بات کرتا ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تبدیلی آنی چاہیے، لیکن تبدیلی اس طریقے سے آئے گی جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے عرب معاشرے میں تبدیلی کا انقلاب برپا کیا تھا۔ وہی طریقہ اختیار کیا جائے، پھر کہیں جا کے تبدیلی آ سکتی ہے، پھر کہیں جا کے انسان بدل سکتے ہیں، پھر کہیں جا کے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا انسان اپنے دل کی اصلاح اور درستگی کے حوالے سے یکسر غفلت کا شکار ہے۔ اپنے جسم کو بنانا سنوارنا، اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنا، جسم کے تقاضے اور مقتضیات کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھاگ دوڑ کرنا، یہ ہمیں اپنے معاشرے میں بہت رائج نظر آتا ہے۔ لیکن وہ دل جو تمام اعضاء سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس پر محنت کرنے سے انسان بالکل غافل ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان انسانیت بھلا چکا ہے، درندہ بن چکا ہے، بلکہ درندوں سے بدتر بن چکا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، انسانی جسم میں سب سے کم قیمت جز وہ انسان کا بال ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو بال کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اس کی تو بال کے برابر بھی قیمت نہیں ہے، بال کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، گویا کہ بال کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ دن رات ایک کر کے بالوں پر محنت کر رہا ہے کہ بالوں کو 5 فٹ تک لمبا کیسے کیا جا سکتا ہے، بالوں کو گرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، بالوں کو سفید ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، بالوں کو نرم اور ملائم کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے کیمیکل انجینئر 24 گھنٹے اسی بات پہ فکر کر رہے ہیں اور اسی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، نئے نئے شیمپو متعارف ہو رہے ہیں، لوشن متعارف ہو رہے ہیں، بال پر محنت ہو رہی ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور دوسری جانب دل جو پورے جسم کے لیے صدر مقام کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی ضروریات اور تقاضوں سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جسم بیمار ہوتا ہے تو دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسم کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، دل کو بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ جسم میلا ہو جاتا ہے، دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ جسم کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہوتی ہے تو دل کی بھی صفائی و ستھرائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اپنی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اپنے دل کے تقاضوں سے غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی بندے کی قدر و قیمت کا دار و مدار اس کی ظاہری شکل و صورت پہ نہیں ہے، مال پیسے، حسب نسب اور برادری پر نہیں ہے، بلکہ فضیلت اور برتری کا دار و مدار اس کے دل پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم
اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، کون کالا ہے کون گورا ہے، ولا الی اموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے اموال کو، کون مالدار ہے کون غریب ہے، ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کس کا دل سنورا ہوا ہے اور کس کا دل بگڑا ہوا ہے۔ دل کو دیکھ کے بندی کی قدر و قیمت کا تعین ہوتا ہے۔ حسب نسب کے حوالے سے قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا، صرف قریش کے خاندان کا ایک فرد نہیں تھا بلکہ قریش قبیلے کا ایک سردار مانا جاتا تھا۔ مال پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چہرہ آگ کے شعلے کی طرح چمکتا تھا، اس لیے تو اس کو ابو لہب کہتے تھے، لیکن دل بگڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور دوسری جانب رنگ کالا ہے، ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں، دانت باہر کو نکلے ہوئے ہیں، نسب کے اعتبار سے حبشی غلام ہے، اس کے پاس مال پیسہ کیا ہو وہ تو اپنی ذات کا بھی مالک نہیں تھا، لیکن دل بنا ہوا تھا، دل سورا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ وہ زمین پہ چلا کرتے تھے، ان کے پاؤں کی آہٹ اللہ رب العزت کے ہاں عرش پہ سنائی دیا کرتی تھی۔ دل بنا ہوتا ہے، دل بنا ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن یہ حسب نسب کام نہیں آئے گا، رنگ روپ کی بنا پہ کسی کی نجات نہیں ہو سکے گی، مال پیسہ بھی بندے کے چھڑانے کے لیے باعث نہیں بن سکے گا۔ قیامت کے دن بھی یہ صاف ستھرا دل بندے کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو انسان کو مال نفع دے سکے گا، ولا بنون، نہ اولاد نفع دے سکے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو بندہ اللہ کے ہاں صاف ستھرا سورا ہوا دل لے کے آیا، یہ دل بندے کو نفع دے سکے گا، یہ دل بندے کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اپنے دلوں کو بنانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، آج انسان صفائی ستھرائی کے حوالے سے اتنا حساس ہو چکا ہے کہ خواتین روزانہ کی بنیادوں پہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے ایک وقت متعین کرتی ہیں، بلکہ کئی مرتبہ صرف صفائی ستھرائی کے لیے گھروں میں نکرانیاں رکھی جاتی ہیں، اس نکرانی کا کام ہی صفائی ستھرائی ہے۔ یہ فرش کی صفائی ہو رہی ہے، یہ دروازوں کی صفائی ہو رہی ہے، یہ لیٹرین اور بیت الخلاء کی صفائی ہو رہی ہے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بیت الخلاء میں جب بندہ صرف ضرورت کی خاطر جاتا ہے اور جو ہی ضرورت پوری ہو جاتی ہے بندہ بھاگنے کے لیے، وہ نکلنے کے لیے بھاگ پڑتا ہے، ایسی منحوس جگہ کی صفائی ستھرائی کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، روزانہ اس کو پانی سے، صرف سے، تیزاب کے ساتھ اس کو دھویا جاتا ہے، اور لیٹرینوں کی صفائی کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ دل جو اللہ رب العزت کی تجلیات کے لیے جلوہ گاہ ہے، اس دل کی صفائی سے ہم یکسر غافل ہو چکے ہیں۔ خواتین گھر کی صفائی پر گھنٹہ لگاتی ہیں، 2 گھنٹے لگاتی ہیں، لیکن اپنے دل کے صفائی کے لیے 15 منٹ فارغ کر کے ذکر کرنا، مراقبہ کرنا پھر ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کبھی کسی کے گھر کے سامنے اپنے گھر کا کوڑا پھینک کے دیکھ لیں کہ رد عمل کیا ہوتا ہے۔ گھر کے سامنے کوڑا پھینک دیا،
اس پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا کہ آپ نے ہمارے گھر کے سامنے کیوں پھینکا. وہ گھر کے اندر نہیں پھینکا، راستے میں پھینکا ہے، لیکن گھر کے سامنے پھینکا ہے. برداشت نہیں کرتے. وہ بندہ جو اپنے گھر کے سامنے راستے پر پڑا ہوا کوڑا برداشت نہیں کرتا، اس نے اپنے دل کو کوڑا دان بنایا ہوا ہے. دنیا جہان کی آلائش ہیں اور گندگیاں اس کے دل میں بھری ہوئی ہیں اور اس کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے. یہ دل، یہ اللہ رب العزت کی تجلیات کے لیے جلوہ گاہ ہے. اس دل کو صاف ستھرا رکھیں، اللہ کی جانب سے تجلیات کا ورود ہوتا ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو صبح سے لے کے شام تک اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، ان نافرمانیوں کا اثر براہ راست ہمارے دلوں پر پڑتا ہے. جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس گناہ کے اثرات بندے کے دل پر پڑتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک اس بات پہ گواہ ہے، گناہ کا سب سے پہلا اثر جو ہمارے دل پہ پڑتا ہے وہ یہ کہ دل اندھا ہو جاتا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. دل اندھا ہو جاتا ہے. یہ ظاہر کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، بندہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے. دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، بندہ بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے. ظاہر کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، بندے کو یہ راستہ نظر نہیں آتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. اور جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو بندے کو دین کا راستہ نظر نہیں آتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. باطنی طور پہ، قلبی طور پہ بندہ نابینا بن جاتا ہے. حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ نے فرمایا، ما منکم من احد الا ولہ اربع اعین. تم میں سے ہر بندے کو اللہ نے 4 آنکھیں عطا فرمائی ہیں. عینان فی الرأس یبصر بہما امر دنیا ہو. 2 آنکھیں بندے کے سر میں ہیں جس سے بندہ دنیا کی امور دیکھتا ہے. وعینان فی القلب یبصر بہما امر دینہ. 2 آنکھیں بندے کے دل میں ہوتی ہیں جس سے بندہ دین کی امور دیکھتا ہے. یہ دل میں 2 آنکھیں ہوتی ہیں، یہ بھی اندھی ہو جاتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کو حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے، حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے. چنانچہ کئی مرتبہ ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے کہ جو خالصتاً غلطی کر رہے ہوتے ہیں، صریح حرام کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو صریح حرام کام سے روکیں، وہ اسی صریح حرام کام کے اندر 1000 خوبیاں گن گن کے بتا دے گا. اس میں یہ فائدہ ہے اور یہ فائدہ ہے اور یہ فائدہ ہے. اور اگر آپ اس کو دین کی کوئی صحیح بات بتائیں گے تو وہ اس کے اندر 1000 خامیاں نکال دے گا. اس میں یہ عیب ہے اور یہ خامی ہے اور یہ خامی ہے. اچھائی برائی نظر آتی ہے، برائی اچھائی نظر آتی ہے. آپ کو اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے خالص برائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی برائی ان کو اچھائی نظر آتی ہے. آپ قرآن کا حوالہ دے دیں، آپ حدیث کا حوالہ دے دیں، آپ عقلی دلیل پیش کریں، منطق اور فلسفی کی دلیل پیش کریں، جو بھی آپ چاہیں پورا زور لگا لیں، آپ اس سے اپنی بات نہیں منوا سکیں گے. خالص حرام کام کر رہے ہوتے. اچھائی برائی نظر آتی ہے، برائی اچھائی نظر آتی ہے. اور دوسری جانب جو لوگ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ باطنی فراست عطا کر دیتا ہے. ان کی من کی آنکھیں بینا ہوتی ہیں اور من کی آنکھوں کی بدولت ان کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا دشوار نہیں ہوتا. جائز اور ناجائز بندے کے لیے واضح ہو جاتا ہے. دل بندے کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. حلال اور حرام بالکل واضح. سامنے کھانا آتا ہے، کھانا آتے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال. کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی ان کے لیے دشوار نہیں ہوتا فرق کرنا. بصیرت. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی بھری زندگی گزارو گے
اللہ تمہیں نور فرقان عطا کر دے گا۔ نور فرقان کیا ہوتا ہے؟ النور الفارق بین الحق والباطل، یہ وہ نور ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان بندے جدائی کرتا ہے، بندے کے سامنے واضح کر دیتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مؤمن کی فراست سے بچو کیونکہ مؤمن اللہ کے دیے ہوئے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ مؤمن کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ مؤمن مادے سے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، من کی آنکھوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دیوار سے پار بھی دیکھ لیتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے سرخیل اور امام سمجھے جاتے ہیں۔ دیوبند سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی، جس بستی میں اکثر لوگ غیر سنی تھے، سنیوں کے چند گھر تھے۔ تو وہ سنی لوگ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ ہمارے لیے تو اپنی بقا مشکل ہو چکی ہے، وہ لوگ ہم پر غالب ہیں، آپ حضرت ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ کا بیان کروائیں گے، ہر مہینے آپ تشریف لائیں گے تو امید کی جاتی ہے کہ ہمارے اپنے بندے بھی پکے رہیں گے اور ممکن ہے کہ دوسرے لوگ بھی قائل مائل ہو جائیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ ہر مہینے تشریف لے جانا شروع کر دیا۔ تشریف لے جاتے تھے، بیان فرماتے تھے، اخلاص بھی تھا، علم بھی تھا، انداز بیان بھی کمال کا تھا۔ تو اپنے تھے، غیر لوگ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور وہ لوگ بھی بیان میں آتے تھے، متاثر ہوتے تھے۔ چنانچہ غیر سنی لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر اس طریقے سے یہ مولوی آتا رہا تو ہمارے اپنے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا کہ ہم کسی طور پہ حضرت نانوتوی کا بیان نہیں کرنے دیں گے، رکاوٹ ڈالیں گے، راستہ روکیں گے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے ترتیب یہ بنائی کہ جب یہ بیان کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم میں سے کوئی بندہ سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، وہ سوال کرے گا، یہ جواب دیں گے، وہ اگلا بندہ اگلا سوال کر لے گا، یہ جواب دیں گے، اگلا بندہ اگلا سوال کرے گا۔ ہم ان کو سوالات میں الجھائے رکھیں گے تاکہ اپنا موضوع بیان ہی نہ کر سکے، یوں ٹائم گزر جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ان کے مذہبی پیشواؤں نے 10 بندے تیار کر لیے اور 10 بندوں کو مختلف سوالات یاد کرائے کہ پہلے آپ نے سوال کرنا ہے، پھر اس نے سوال کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے سوال کرنا ہے، تاکہ اس بندے کو سوالات میں الجھایا جائے۔ چنانچہ جب وہ دن آ پہنچا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور وہ لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے جو سوالات پوچھنے کی نیت سے آئے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میاں آج میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، آج میں نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پھر بیان شروع نہیں کیا بلکہ خود فرمایا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے، اور بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ یوں کرتے کرتے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 بندوں کے 10 سوالات کے جوابات ترتیب سے بتا دیے۔ وہ اور زیادہ متاثر ہو گئے کہ یہ تو واقعی اللہ کے ولی ہیں۔ اب اگلا مرحلہ یہ آیا کہ ہم نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تضحیق کرنی ہے، ان کے ساتھ ایسا مذاق کرنا ہے کہ ان کی بدنامی ہو جائے اور تضحیق ہو جائے، دوبارہ ہماری بستی کا رخ ہی نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت اگلی مرتبہ تشریف لائے بیان کے لیے، حضرت نے بیان فرمایا۔ بیان کے بعد انہی لوگوں میں سے 2 بندے آئے اور کہنے لگے حضرت ہمارے ہاں فوتگی ہو چکی ہے، ہمارے مرحوم کا جنازہ آپ پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں مجھ سے جنازہ نہ پڑھوائیں،
کیونکہ میرا مسلک اور نقطہ نظر الگ ہے، آپ لوگوں کا مسلک اور ہے، آپ لوگ اپنے مولوی سے جنازہ پڑھوائیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارا مولوی ہے نہیں، کہیں گیا ہوا ہے، اور ہمیں آپ پر اعتماد ہے، ہم آپ کی عقیدت مند ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا میاں مجھ سے جنازہ نہ پڑھواؤ، ممکن ہے آپ کے لیے فائدے میں نہ ہو، میرا جنازہ پڑھانا آپ لوگوں کے لیے فائدے میں نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ نے جنازہ پڑھانا ہے اور ہم آپ ہی کی گزارش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، جنازہ لایا گیا، نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ یہ کہ زندہ بندے کو کفن پہنا کے چارپائی پر لٹایا ہوا تھا کہ جب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی تکبیر کہیں گے، دوسری تکبیر کہیں گے، آپ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ اٹھ کے بیٹھیں گے تو ہم ہنسیں گے، مذاق کریں گے، تالیاں بجائیں گے کہ یہ کیسے ولی ہیں، یہ تو زندوں کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ زندہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھ سے بڑھوانا ہے تو پھر صفی سیدھی کر لو۔ صفی سیدھی ہو گئی، چلو نیت کرو۔ لوگوں نے نیت کر لی۔ حضرت نانوتوی نے پہلی تکبیر کہی، پھر دوسری تکبیر کہی، پھر تیسری تکبیر کہی، 4 تکبیریں مکمل ہوئیں لیکن بندہ اٹھا نہیں۔ جنازے کا عمل مکمل ہو گیا، وہ لوگ آئے اور بندے کو ہلایا کہ اٹھتا کیوں نہیں ہے، جنازہ تو مکمل ہو گیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے روانہ ہو چکے تھے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا جس کا جنازہ مولوی قاسم پڑھاتا ہے قیامت سے پہلے وہ نہیں اٹھ سکتا۔ واقعی وہ بندہ مر چکا تھا۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ فراست عطا کرتا ہے، یہ مؤمنانہ فراست، مادے سے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کبیر والا میں بیان فرما رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہابیت کے جراثیم دیکھتے تھے کہ یہ وہابی ہے، اور وہ حضرت کا امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کسی ولی کے سامنے کچھ فاصلے پر درود شریف پڑھا جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری درود کا اس کو پتہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، قدر فاصلے پر 5-7 بندے کھڑے درود شریف پڑھنے لگے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ 7 بندے جو وہاں کھڑے درود شریف پڑھ رہے ہیں، ان میں سے 3 بندے تو وہ ہیں جو جنابت کی حالت میں ہیں، 2 بندے وہ ہیں جو بے وضو پڑھ رہے ہیں، اور 2 بندے وہ ہیں جو با وضو پڑھ رہے ہیں۔ اتنا بھی بتا دیا کہ درود تو پڑھ رہے ہیں لیکن 3 بندے جنابت کی حالت میں ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں، 2 بندے با وضو ہیں اور 2 بے وضو ہیں۔ یہ مؤمنانہ فراست ہوتی ہے جو بندے پر بہت ساری باتوں کو کھول دیتی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے جو شیخ و مرشد تھے حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ چکوال شریف والے، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میرے والد کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانیوال والے، وہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے چکوال میں۔ تو میرے والد گرامی اس وقت موجود نہیں تھے، کہیں سفر پہ گئے تھے، تو میں گھر میں تھا، تو حضرت کی خدمت کی ذمہ داری میری بنتی تھی۔ عصر سے پہلے وہ تشریف لائے، میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ ہم والدہ نے فوراً چائے تیار کر لی، حضرت کو ہم نے چائے پلائی۔ پھر والدہ نے مجھے فوراً کہا کہ بیٹا جائیں بازار سے سامان لے آئیں، حضرت کے لیے کھانا بنانا ہے۔ جو کچھ مجھے میری والدہ نے فرمایا تھا میں نے سامان پہنچا دیا۔ عصر کا وقت ہو گیا، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے، عصر کی نماز پڑھی گئی، پھر حضرت نے مختصر سا بیان کیا، پھر ذکر کی مجلس ہو گئی، اور پھر مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کی نماز سے جب ہم فارغ ہوئے، حضرت کو میں لے کے بیٹھک میں آ گیا، چونکہ والدہ نے کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ اب جب بیٹھک میں لے کے آیا اور پھر
दस्तरखान मैंने बिछाया, घर चला गया, खाना तैयार था, डोंगों में रखा हुआ था, 4-5 किस्म का खाना था, 4-5 डोंगे थे, तो मैंने दस्तरखान बिछा लिया और डोंगे आके दस्तरखान के ऊपर रख लिए। हज़रत को मैंने हाथ धुलाए, हज़रत खाना खाने के लिए बैठ तो गए, लेकिन जब एक डोंगे से ढक्कन हटाया, फिर वो ढक्कन दोबारा रख लिया, फिर अगले डोंगे से ढक्कन हटाया, वो भी रख लिया, फिर अगले डोंगे से ढक्कन हटाया, फिर वो भी रख लिया। फिर जब 3-4 डोंगे सारे देख लिए, फिर मेरी तरफ जलाल भरी नज़र से देखा और फरमाया, अब्दुर्रहमान कासमी, ये तुम्हारे घर में सूअर कहाँ से आ गया? ये तुम्हारे घर में सूअर कहाँ से आ गया? फरमाते मेरी तो पाँव के नीचे से ज़मीन सिरकती हुई महसूस हुई। हज़रत क्या फरमाते हैं, मैं भागता हुआ गया अपने घर में, अम्मी से मैंने बात कर ली, हज़रत तो खाना नहीं खा रहे। फरमाते तुम्हारे घर में सूअर कहाँ से आ गया? ओ मेरी अम्मी सर पकड़ के बैठ गई और फरमाने लगी, बेटा गलती मेरी है, असल में हमारे पड़ोस में एक खातून हैं, उसने मुझे बहुत अरसा पहले कहा था मैं बहुत अच्छे खाने बनाना जानती हूँ, जब आपके हज़रत तशरीफ़ लाएंगे तो फिर मुझे बुलाएं, मैं आपके हज़रत के लिए खाने बनाऊंगी। मैंने खाना उस खातून से बनवाया है। असल में वो खातून नमाज नहीं पढ़ती, वो खातून नमाज नहीं पढ़ती, बेनमाजी के हाथ का पका हुआ खाना सामने आ गया। हज़रत फरमाते तुम्हारे घर में सूअर कहाँ से आया है? फिर मेरी वालदा ने कहा कि बेटा अपने घर में जो अपने बच्चों के लिए दाल बनाई हुई है वो जल्दी करो ले जाओ। बस मैंने वो दाल उठा ली, हज़रत के पास लेके चला गया, हज़रत ने वो दाल रग़बत से खा ली और सारे डोंगे वापस कर दिए। ये मोमिनाना फिरासत होती है जो तक़वा और परहेज़गारी के बदौलत बंदे को नसीब हो जाती है। और जो लोग गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी मन की आंखें नाबीना हो जाती हैं, हक बातिल और बातिल हक नज़र आता है। और मेरे भाइयों, जब हम गुनाह करते हैं तो हमारे दिल पर दूसरा असर ये कि दिल सख्त हो जाता है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारत औ अशद्दु क़स्वा, ये पत्थरों की तरह सख्त हो गए, बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार, और बाज़ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं, उनसे नहरें बह पड़ती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा, बाज़ पत्थर अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं, उनसे थोड़ा पानी बह पड़ता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन ख़शियतिल्लाह, और बाज़ पत्थर अल्लाह के खौफ से पहाड़ की चोटी से गिर पड़ते हैं। कभी सुना है पहाड़ी तौदा गिर पड़ा, पहाड़ी चट्टान गिर पड़ी? ये बड़ी बड़ी चट्टानें क्यों गिरती हैं? किसी ने पीछे से धक्का नहीं दिया होता, ज़मीन पे ज़िलज़िला नहीं आया होता। ये बड़ी बड़ी चट्टानें अल्लाह के खौफ से ज़मीन पे गिरती हैं। लेकिन जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है तो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है, कुछ भी उस पर असर नहीं होता। हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि वो दुनिया वालों, मैंने तुम्हें इतना कुरान सुनाया, इतना कुरान सुनाया, मैं किसी पत्थर को सुनाता वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाता, तुम पर कोई असर नहीं पड़ता, मालूम नहीं तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। वाकई कुरान से पत्थर मुतासिर हो जाते हैं। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, लेकिन इंसानी दिल मुतासिर नहीं होते, बंदे का दिल सख्त हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है। हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा कि हज़रत मेरा बेटा है, जवानुल उम्र है, शदीद तकलीफ़ में है, आखिरी लम्हात हैं, हम कलमा पढ़ा रहे हैं, ज़बान पे कलमा जारी नहीं होता, हज़रत आप हमारे साथ चले जाएं कि उनके लिए दुआ करें, कुछ तवज्जो दें। एक तो ज़बान पे कलमा जारी हो जाए, दूसरा ये कि उनकी रूह जल्दी निकल जाए, बहुत शदीद तकलीफ़ में हैं। हज़रत ने वहाँ जाके तवज्जो देनी शुरू कर दी। काफ़ी देर तवज्जो देने के बाद वैसे ही वापस लौटे और अपने मुरीद को फरमाया, मियाँ
میں نے اس کے دل پہ وہ توجہات دیں، اگر وہ توجہات پہاڑ پہ پڑ جاتی، پہاڑ بھی پھٹ جاتا، برداشت نہ کر لیتا، لیکن آپ کے بیٹے کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، لگتا یہ ہے اس کے اوپر شقاوت کی مہر لگ چکی ہے، بچہ بیچارہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ بعد میں باپ نے کہا کہ جی ہاں، اس کے کچھ عیسائی لوگوں کے ساتھ دوستی تھی اور تعلق تھا، اسی کی وجہ سے اس کا آخر خاتمہ خراب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، دل سخت ہو جاتا ہے، بندہ درندہ بن جاتا ہے، درندوں سے بدتر بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے گرد و پیش کے حالات پہ نظر ڈالیں، کئی مرتبہ اللہ تعالی ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ایسے عبرتناک مناظر ہمیں دکھاتا ہے کہ شقی سے شقی دل والا بھی متاثر ہو جائے، لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آئے روز یہ قوم، یہ ملک کسی نئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، ہم انہی مصائب اور آلام سے مادی منافع حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس وقت وطن عزیز کی کروڑوں کی آبادی جس کرب اور تکلیف سے گزر رہی ہے، وہ ہم صرف سنتے ہیں، ہم وہاں جا کے دیکھ نہیں سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر 3 کروڑ کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں تو کم از کم 3 کروڑ ایسی بھی ہیں جو ان کے اس اذیت کے لمحات سے مادی فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں، کیونکہ یہ موقع پتہ نہیں پھر کب ہمیں ہاتھ آئے گا۔ خیمے کی قیمت بڑھ گئی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، تھرپال کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اب وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کی مدد کے لیے ان کو باقاعدہ گن پوائنٹ پہ لوٹا جاتا ہے، فائرنگ کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اتنا انسان سخت دل ہو جاتا ہے، جی ہاں، گناہ کر کر کے بندے کا دل پتھر ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ مناظر اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کا انسان انسانیت کا دشمن بنا ہوا ہے، اور آج جو ہم پر اللہ تعالیٰ کی وسیع سرزمین تنگ کر دی گئی ہے، یہ جنگل کی درندوں نے تنگ نہیں کر رکھی ہے، یہ بچھوں اور سانپوں نے تنگ نہیں کر رکھی ہے، یہی حضرت انسان ہے جو انسانوں کو جینے نہیں دیتا، جو ان کی جان، ان کی عزت، ان کی مال کا درپے ہو چکا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اعداد و شمار کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں انسانیت کے لیے مہلک اور تباہ کن اسلحے کے جو ڈھیر لگائے گئے ہیں، اگر اس اسلحے کا 7واں حصہ استعمال کیا جائے تو یہ پوری دنیا راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ صرف 7واں حصہ، یعنی یہ پوری دنیا 7 مرتبہ اس اسلحے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نت نئے تجربے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، نئے نئے اسلحے بنائے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے بنائے جا رہے ہیں؟ یہ ایٹم بم اور یہ جوہری بم اور یہ لیزر گائیڈڈ میزائل اور یہ ڈرون اور B-52 طیارے اور پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد کیا جا چکا ہے، اور مزید ایجاد ہو رہا ہے۔ درندگی ہے جو ختم نہیں ہو رہی۔ کس کے لیے ایجاد کر رہے ہیں؟ اسی انسان پر آزمانے کے لیے ایجاد کر رہے ہیں۔ انسان درندہ بن جاتا ہے، دل کی سختی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، گناہوں کا تیسرا اثر یہ کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ زنگ آلود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کی لذت سے نا آشنا ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کرتے ہیں،
لیکن لذت محسوس نہیں ہوتی۔ سجدے پرانے زمانے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، سجدے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کو فرمایا، اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ جی ہاں، وہ بے ذوق، یہ آج کل بے ذوق سجدے آ چکے ہیں۔ یہ بے ذوق سجدے ہمارے دلوں میں کیا تبدیلی برپا کر سکتے ہیں؟ نیک اعمال کی لذت سے ہم ناآشنا ہو چکے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آذاں میں نے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آذاں میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشۂ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ وہ آذان پہلے ہوتی تھی، پہاڑ بھی کانپ اٹھتے تھے، پاری کی طرح پہاڑ بے قرار ہو جاتے تھے۔ اب وہ آذان نہ مصر میں سنائی دیتی ہے نہ فلسطین میں سنائی دیتی ہے۔ اور وہ سجدے جب کوئی مسلمان زمین پہ کرتا تھا تو زمین بھی کانپ اٹھتی تھی۔ آج منبر اور محراب اسی سجدے کو ترستے ہیں، منبر اور محراب اسی سجدے کو ترستے ہیں۔ یہ مومن بندہ جب سجدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ زمین کے جغرافیے بدل دیا کرتا تھا، لوگوں کی دعاؤں کی بدولت انقلابات برپا ہوتے تھے، تبدیلیاں آیا کرتی تھیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمہ اللہ تعالی اندلس میں تھے، عیسائیوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ جمعے کا مبارک دن تھا، چاشت کا وقت تھا، سامنے عیسائی فوج کی قطاریں لگی ہوئی تھی، ادھر سے مسلمان فوج کی صفیں سیدھی ہو چکی تھی۔ ابھی معرکہ شروع ہونے والا تھا، لیکن باقاعدہ اعلان نہیں ہو چکا تھا کہ عیسائی افواج کی جانب سے ایک بندے نے تیر پھینکا، مسلمان افواج میں سے ایک فوجی کو تیر لگا۔ مسلمان فوج کے سپہ سالار نے طارق بن زیاد کی طرف دیکھا، دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اجازت طلب کر رہے ہوں کہ اجازت مل جائے ہم جوابی کارروائی کریں۔ طارق بن زیاد رحمہ اللہ نے دائیں بائیں کی طرف سر ہلایا، منع کر دیا ابھی صبر کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور تیر آیا، ایک اور مسلمان فوجی زخمی ہو گیا۔ سپہ سالار نے پھر دیکھا سوالیہ نظروں سے کہ ہم کارروائی کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد رحمہ اللہ نے منع کر دیا، ابھی کارروائی نہیں کرنی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور تیر آیا، اور جب تیسرا تیر لگا فوجی زخمی ہو گیا۔ سپہ سالار سے برداشت نہ ہوا، غصے ہو گیا اور طارق بن زیاد سے کہنے لگا، میرے فوجی تیروں پہ تیر کھاتے رہیں گے، ہم جوابی کارروائی نہیں کریں گے، ہمیں اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ جب جلال زیادہ تھا تو طارق بن زیاد رحمہ اللہ نے فرمایا، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو، ابھی چاشت کا وقت گزر جائے گا، زوال ہو جائے گا، مسلمان لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں جمعہ پڑھیں گے، پھر جمعے کی نماز کے دوران طارق بن زیاد کی افواج کے لیے دعائیں مانگیں گے، پھر ہم نے اس وقت پیش قدمی کرنی ہے، پھر ہم نے اس وقت پیش قدمی کرنی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ پھر مسلمان آگے بڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نہ دعاؤں میں وہ لذت رہی، نہ سحرگاہی کی آہوں میں وہ سرور رہا، نہ سجدوں میں وہ مستی رہی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے تو نیک اعمال کرنے ہمارے لیے دشوار ہو چکے ہیں۔ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں ہمارے اکابر پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھتے ہیں ایسی جیسا کہ ایک بوجھ ہے، بس اس بوجھ کو اتارنا ہے، بس نماز پڑھ لی، بڑے ریلیکس ہو گئے، بوجھ اتر گیا، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ایک وہ لوگ تھے جو نماز پڑھا کرتے تھے، بے تاب اور بے قرار ہو جاتے تھے، اپنے من میں ڈوب کر ایسی نمازیں پڑھتے تھے، نماز ختم کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔
حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا حضرت سنا ہے جنت میں حور و قصور ہوں گے. فرمایا سنا تو میں نے بھی ہے کہ جنت میں حور و قصور ہوں گے، لیکن میں اگر جنت میں گیا میں تو کہوں گا اللہ نہ مجھے حور چاہیے نہ قصور چاہیے، عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ چاہیے، میں مصلی بچھاؤں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنے میں مصروف ہو جاؤں. جی ہاں، نماز کا وہ لطف ان کو ملا کرتا تھا. مزدور کی نمازیں، ہم مزدور کی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ فرہاد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. مزدور بھی پتھر توڑتا ہے، فرہاد بھی پتھر توڑ رہا تھا، لیکن دونوں کا انداز جدا جدا تھا. ہر ضرب تیش صاغر کیفی وصال دوست، ہر ضرب تیش صاغر کیفی وصال دوست. فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں کہاں. مزدور بیچارہ پتھر توڑتا ہے، پتھر توڑنے میں اس کو کیا مزہ ملتا ہے، لیکن فرہاد جو بادشاہ کی بیٹی کو پانے کے لیے پہاڑ توڑا کرتا تھا، ایک ایک ضرب سے اس کو لطف اور سرور ملا کرتا تھا. یہی فرق ہوتا ہے مزدور کی نماز میں اور فرہاد کی نماز میں. چنانچہ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، بندہ نیک اعمال کی لذت سے ناآشنا ہو جاتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو چوتھا اثر یہ کہ دل مہر زدہ ہو جاتا ہے، دل میں حق بات اترتی نہیں ہے. قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں، پورا گھنٹہ سن لیتے ہیں، جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں. وہ سننے والوں کو شکوہ ہے کہ بولنے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں رہی. میں مانتا ہوں بولنے والوں کی زبان گندی ہو چکی ہے، تاثیر نہیں رہی، لیکن بولنے والے بیچاروں کو شکوہ یہ ہے کہ سننے والوں کے دلوں کی دھرتی بنجر ہو چکی ہے، قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. میں مانتا ہوں میں اپنی بات کروں، میری بات کا آپ پہ اثر نہ پڑے، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن تو وہی ہے جس نے آج سے 14 صدیاں پہلے انقلاب برپا کر دیا تھا. قرآن ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ حدیث ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہمیں ماننا چاہیے کہ دل میں قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی. 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں. اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، یہ اثرات میں اپنے دل میں محسوس تو نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہوں تو پھر اپنے دل کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کے لیے متفکر ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے دل کیسے بدل سکتے ہیں؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر، ہماری پاک سرزمین پر اللہ رب العزت نے کچھ ایسی شخصیات کو پیدا فرمایا ہے جن کو مشائخ صوفیاء کہا جاتا ہے. یہ مشائخ صوفیاء صلاحیت رکھتے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، دلوں کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، گردن سے سریہ نکل جاتا ہے، تکبر کی بجائے عاجزی آ جاتی ہے، حسد کی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے. اسی طریقے سے بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، بندہ نیک متقی پرہیزگار لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. چنانچہ قریب کے زمانے میں ایک صوفی شیخ رہا کرتے تھے تھانہ بون میں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں ایک شاعر تھا، شراب نوشی کرتا تھا، بلکہ بلا نوشی کرتا تھا. جگر مراد آبادی اس کا نام تھا. جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی گناہوں میں گزاری، غفلت میں گزاری، لیکن ایک دن جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے، داڑھی تو تھی نہیں، سر کے بالوں میں سفیدی نظر آئی، تب ان کے دل پہ چوٹ لگی کہ میری تو زندگی گزر رہی ہے، اللہ کو ناراض کرتے کرتے زندگی گزار چکا ہوں، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے اپنی زندگی تبدیل کرنی چاہیے. اپنے ایک دوست سے مشورہ کر لیا. دوست نے کہا تھانہ بھون میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کی مجلس میں لوگ جاتے ہیں، صحبت میں لوگ رہتے ہیں،
زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ آپ بھی ان کے پاس چلے جائیں، ان کی مجلس میں کچھ وقت گزاریں، انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کے لیے پہلے ان سے اجازت لینی ہوتی ہے، خط بھیجنا ہوتا ہے۔ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کر رہے تھے، حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، شراب نوشی کرتا ہوں، اتنی زیادہ شراب پیتا ہوں، اب شراب چھوڑ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں اگر آپ نے شراب چھوڑ دی پھر آپ کی جان نہیں بچ سکے گی۔ شراب پینا آپ کی جان کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، حضرت شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ مجھے خانقاہ میں شراب پینے کی اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ خانقاہ تو عام لوگوں کی جگہ ہوتی ہے، وہاں تو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ نے میرے پاس آنا ہے تو میری ذاتی بیٹھک آپ کے لیے حاضر ہے، بے شک آپ میرے پاس میری ذاتی بیٹھک میں رہنا شروع کر دیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ والوں کے دلوں میں گناہگاروں کے لیے کیا درد بھرا ہوتا ہے۔ وہ بندہ شرط لگاتا ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، شراب پیا کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں میری ذاتی بیٹھک آپ کے لیے حاضر ہے۔ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ پہلے دن سے ارادہ یہ کر لیا کہ میں یکسر تو شراب نہیں چھوڑ سکتا، البتہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کم کرتے کرتے آخر کار شراب چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ پہلے دن جب انہوں نے گلاس میں شراب ڈال دی تو گلاس بھرا نہیں بلکہ تھوڑا سا کم رکھا، اور جب ہونٹوں کے قریب لے گئے پھر سوچا کہ آج تو میں نے تھوڑا سا کم کر دیا، آہستہ آہستہ چھوڑنے کا ارادہ ہے، جب چھوڑنی ہی ہے تو یک دم کیوں نہ چھوڑوں، کوئی بات نہیں ہے، جان چلی جائے گی، میں اللہ سے عرض کر سکوں گا، اللہ تجھے منانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ شراب گرا دی، پیالے توڑ دیے، بوتلیں توڑ دیں، اور پھر یکسر توبہ کر لی۔ طبیعت خراب ہو گئی، پیچس لگے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا شراب پینا شروع کر دو ورنہ جان نہیں بچ سکتی۔ وہ اپنے عزم میں پکے تھے، ایک مرتبہ میں نے چھوڑ دی ہے، اب دوبارہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد طبیعت بحال ہو گئی، صحت مل گئی، نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پہ صحت مند ہو گئے بلکہ باطنی طور پر بھی صحت مند ہو گئے۔ نماز کی پابندی، روزے کا اہتمام، نوافل کی پابندی، ظاہری صورت نیک لوگوں کی طرح بن گئی، چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ آراستہ پہ راستہ ہو گیا۔ کافی دنوں کے بعد واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جگر مراد آبادی نمازیں پڑھتا ہے اور وہ نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جگر مراد آبادی بھی بدل سکتا ہے۔ چنانچہ لوگ دیکھنے کے لیے دور دراز کے گاؤں سے آیا کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ جب آنے والوں کا رش بڑھ گیا تو جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بارے میں فرمایا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کفر کے گھڑے کے کنارے پہ پڑے ہوتے ہیں، اس تعلق کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو کفر سے بچا لیتا ہے، راہ راست پہ لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بندوں کے ساتھ جڑنے اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔